آج ہم اردو ادب کے وسیع دنیا میں ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں، خاص طور پہ نثر اور نظم کی جو مختلف شکلیں ہیں یعنی اصناف، ان پر بات کریں گے۔ جی ہمارے پاس اردو اصناف ادب، نثر و نظم کا مکمل تعارف سے کچھ اہم نکات ہیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ اردو ادب کی ان اہم شکلوں کو جو اظہار کا ذریعہ رہی ہیں انہیں ذرا بہتر سمجھا جائے۔ بالکل، اور یہ اہم بھی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا شاید ضروری ہے کہ یہ نثر اور نظم، ان میں بنیادی فرق آخر ہے کیا؟ ہاں، یہ بتائیے۔ نظم میں نا وہ ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، وزن ہوتا ہے، اکثر قافیہ بھی، مطلب خیال ایک ردم میں، ایک آہنگ کے ساتھ چلتا ہے۔ اچھا، جبکہ نثر وہ زیادہ آزاد ہے، عام بول چال جیسی بیانیہ انداز، اس میں خیالات کے لیے وزن یا قافیے کی وہ پابندی نہیں ہوتی۔ ٹھیک، یہ تو بنیادی فرق ہو گیا۔ اچھا، تو نثر کی اگر بات کریں، افسانہ، یہ تو بہت ہی مقبول صنف ہے۔ مختصر کہانی ہوتی ہے، لیکن اس کی خاص بات کیا ہے؟ مطلب صرف چھوٹی کہانی یا کچھ اور بھی؟ جی نہیں، صرف اختصار نہیں۔ جیسے منٹو کے افسانے، وہ کیوں اتنے پاورفل لگتے ہیں آج بھی؟ اصل میں افسانے کی جو اصل خوبی ہے نا، وہ اس کا وحدت تاثر ہے۔ وحدت تاثر یعنی پوری کہانی ایک مرکزی خیال یا ایک کردار یا کسی ایک واقعے کے یوں سمجھیں کہ ارد گرد گھومتی ہے اور پڑھنے والے پر ایک گہرا تاثر چھوڑتی ہے۔ اچھا، منٹو کا ٹوبہ ٹیکسنگ آپ دیکھیں نا، تقسیم کا جو المیہ ہے، وہ ذہنی انتشار، وہ کیسے چند صفوں میں سمو دیا گیا ہے، یہ افسانے کی طاقت ہے۔ صحیح۔ اور یہ مقبول بھی اس لیے ہوا کہ رسالوں وغیرہ میں چھپنا آسان تھا اور جو سماجی حقیقتیں تھیں ان کو فوراً بیان کر دیتا تھا۔ یعنی مختصر ہوتے ہوئے بھی گہرائی بہت زیادہ۔ اچھا، اور ناول، وہ تو افسانے سے کافی مختلف لگتا ہے، کیا صرف لمبا ہونے کی وجہ سے یا موضوع اور کردار نگاری میں بھی فرق ہے؟ اوہو، ناول تو بالکل ایک الگ دنیا ہے۔ اس کا کینوس بہت بڑا ہوتا ہے، وہ ایک پوری زندگی، ایک پورا زمانہ دکھا سکتا ہے۔ کئی کردار ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں، ان کے آپس کے تعلقات، واقعات، پھر معاشرتی پس منظر، تاریخی پس منظر، سب کچھ تفصیل سے آتا ہے۔ جیسے کوئی مثال؟ جیسے قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا ہے، یا عبداللہ حسین کا اداس نسلیں۔ ان میں کردار وقت کے ساتھ کیسے بدلتے ہیں، زمانہ کیسے بدلتا ہے، یہ سب دکھانے کی گنجائش ہوتی ہے۔ افسانے میں یہ ممکن نہیں ہوتا عام طور پر۔ ٹھیک۔ اور نثر میں دوسری اصناف بھی ہیں، وہ بھی اہم ہیں، جیسے انشائیہ ہے، ہلکے پھلکے انداز میں ذاتی خیالات کا اظہار۔ ہاں، وہ بھی سنا ہے۔ خاکہ ہے، کسی شخصیت کی تصویر کشی۔ سفرنامہ، سفر کی رودات۔ سوانح عمری، کسی کی پوری زندگی کی کہانی۔ اچھا، تو یہ تو نثر کی بات ہو گئی۔ اب ذرا شاعری کی طرف آئیں۔ اردو شاعری کی تو اپنی ہی دنیا ہے اور اس کی بھی خاص اصناف ہیں۔ سب سے مشہور تو شاید غزل ہی ہے۔ جی ہاں، بالکل، غزل کی مقبولیت تو غیر معمولی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنی ہر دل عزیز ہے یہ؟ دیکھیں، کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا ہر شعر یعنی بیت جو ہے وہ اپنی جگہ ایک مکمل اکائی ہوتا ہے۔ اچھا۔ ہاں، ایک شعر میں ایک پورا مضمون، ایک پورا خیال بیان ہو سکتا ہے۔ تو شاعر ایک ہی غزل میں محبت کی بات بھی کر سکتا ہے، فلسفہ بھی، تصوف بھی، زمانے کے شکوے بھی، جیسے غالب کی شاعری میں ملتا ہے نا۔ جی جی، بالکل۔ مختلف رنگ ہوتے ہیں، پھر اس کی جو مخصوص بحر ہوتی ہے، قافیہ ردیف کی پابندی، وہ اسے ایک خاص قسم کی موسیقیت دیتی ہے۔ صحیح۔ اور غزل کے علاوہ وہ اصناف جو خاص مقاصد کے لیے ہے، جیسے مرثیہ کا ذکر آتا ہے اکثر۔ جی ہاں، مرثیہ بنیادی طور پر تو مرثیہ کسی کی موت پر غم کے اظہار کی نظم ہے، لیکن اردو میں یہ خاص طور پر شہدائے کربلا کے واقعات، ان کے فضائل، ان کی شہادت، اس کے بیان کے لیے جیسے وقف ہو گئی۔ اچھا۔ میر انیس اور مرزا دبیر نے تو اسے کمال تک پہنچا دیا۔ صحیح۔ اسی طرح نعت ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں لکھی جاتی ہے۔ منقبت ہے، اولیاء الکرام یا اہل بیت کی شان میں۔ قصیدہ ہے، وہ کسی کی تعریف میں، بادشاہوں کی یا امیروں کی۔ پھر ربائی ہے، 4 مصروں کی مختصر نظم، کوئی حکمت کی بات، کوئی گہرا خیال۔ اور مثنوی، جس میں لمبی کہانیاں یا واقعات تسلسل سے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو ہم نے افسانہ، ناول، انشائیہ جیسی نثری اصناف
اور پھر غزل، مرثیہ، نعت جیسی نظمیہ اصناف کا ایک طرح سے جائزہ لیا۔ یہاں ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہر صنف کا اپنا ایک الگ مزاج ہے، اپنا ایک دائرہ کار ہے۔ بالکل، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ان اصناف کو پہچاننا، ان کو سمجھنا، یہ صرف امتحانات کے لیے یا علمیت دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، یہ اہم نقطہ ہے۔ اصل میں یہ ہمیں ادب کو زیادہ بہتر طریقے سے، زیادہ منظم طریقے سے سمجھنے میں مدد دیتا ہے، اس کا تجزیہ کرنے میں، اس سے لطف اندوز ہونے میں۔ یعنی جب ہم جانتے ہیں کہ ہم غزل پڑھ رہے ہیں یا افسانہ، تو ہماری توقعات بھی مختلف ہوتی ہیں۔ بالکل، سمجھنے کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ یہ قاری کو ادب کے جو مختلف رنگ ہیں نا، مختلف تجربات، ان سے روشناس کراتی ہے۔ غالب کا فلسفہ ہو یا انیس کا رزمیہ، ہر ایک کا اپنا لطف ہے۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا نکلا؟ یہی کہ اردو ادب کے پاس خیالات اور جذبات کے اظہار کے لیے کتنے الگ الگ، کتنے طاقتور اوزار موجود ہیں۔ ہر صنف ایک نیا زاویہ دیتی ہے زندگی کو دیکھنے کا۔ جی ہاں، اور اگر ہم اسے تھوڑا بڑے تناظر میں دیکھیں نا، تو ان اصناف کا علم صرف ادبی ذوق کی بات نہیں، یہ ایک وسیع تر ادبی شعور پیدا کرتا ہے۔ ادبی شعور کیسے؟ اس طرح کہ ہمیں ادبی تاریخ سمجھنے میں مدد ملتی ہے، تنقید کو سمجھنے میں، مختلف ادوار کے رجحانات کو، کہ کیوں کسی زمانے میں غزل زیادہ مقبول تھی، کسی میں مرثیہ، کسی میں افسانہ، اس کے پیچھے کیا سماجی سیاسی وجوہات تھیں، یہ تحقیق کی، تجزیے کی بنیاد بنتی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ جی، اور آخر میں ایک سوال شاید چھوڑا جا سکتا ہے سوچنے کے لیے۔ جی ضرور۔ کیا صنف کی جو ساخت ہے، اس کی جو شکل ہے، جیسے افسانہ مختصر ہے، ناول طویل ہے، کیا یہ چیز خود ادیب کے پیغام پر یا اس کے پیش کرنے کے انداز پر اثر انداز ہوتی ہے؟ یعنی کیا کچھ باتیں صرف ناول میں ہی کہی جا سکتی ہیں؟ ہاں، یا کچھ خیالات صرف غزل کے شعر میں ہی ڈھل سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ ادب کے مواد اور اس کی حیت یعنی فارم، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔ واقعی یہ غور طلب نکتہ ہے۔